وہ مجھے دعاؤں کی درخواست کرتی تھیں، اور اتفاقیہ طور پر اگر کسی کی کہی ہوئی بات پوری ہو جاتی تو وہ مجھے بہت زیادہ مقرر اور محترم سمجھنے لگتے تھے۔ وہ سمجھنے لگتے تھے کہ میں واقعی اللہ کی ولی ہوں یا پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ اسی بات پر وہ لوگ پیسے کھا رہے تھے، غریب لوگوں کو لوٹ رہے تھے، میرا نام دے کر پیسے کھینچ رہے تھے۔ لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک رات میں اپنا وظیفہ مکمل کر رہی تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا تو وہی بڑی عمر کا شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ کھینچ کے گھونگھٹ نکالا۔ میں نے کہا، آپ بنا دستک دیے اور بنا اجازت آپ کیسے میرے کمرے میں آیا؟ کہنے لگا، جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، اور اب تو اور بھی زیادہ حسین ہو چکی ہو۔ میں نے کہا، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہنے لگا، تم دنیا کی نظر میں ایک پاک بی بی ہو اور وہی رہو گی، لیکن میری تم پر نیت خراب ہو چکی ہے۔ یہ پاک بی بی کا ڈرامہ بھی ہم لوگوں نے ہی رچایا ہے تاکہ تمہارے ذریعے عزت اور مقام حاصل کر سکیں، تم جیسی بیوقوف لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھ کر پاک بیوی کا ڈنڈورا پیٹ سکیں۔ تم سے پہلے بھی ہم نے کئی لڑکیوں کو ایسے ہی رکھا ہے، میرے باپ دادا نے بھی یہی کیا تھا اور میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی کنڈی لگائی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ خبردار جو تم میرے قریب آئے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، مجھے کون روک سکتا ہے؟ میں نے فٹافٹ سے جا کر کلام پاک پکڑ لیا، میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے دور رہو ورنہ تم دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں ایک پاک کتاب ہے، کلام پاک ہے۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی لاٹھی سے تم بچ نہیں سکتے۔ کہنے لگا، میرے باپ نے بھی یہی کیا تھا، میرے دادا نے بھی کیا تھا، جب انہیں ایسی کوئی لاٹھی نہیں پڑی تو مجھے بھی نہیں پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سب سے پہلے کلام پاک میرے ہاتھ سے چھینا تھا، پھر اسے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، پھر اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، میرا منہ بند کیا، میرا ہاتھ پکڑ کر میرے دوپٹے سے پیچھے کو باندھ دیا اور میرا بازو پکڑ کر اس کمرے سے باہر لے آیا۔ کہنے لگا، یہ پاک کمرہ ہے اس لیے میں تمہیں دوسرے کمرے میں لے کے جاؤں گا، آخر تمہارے اندر بھی تو جذبات ہیں جو تمہیں تنگ کرتے ہوں گے۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے منہ پہ بندی پٹی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شخص مجھے کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لا کر پھینکا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ بند کر دی۔ بڑی صفاقی کا مظاہرہ میرے ساتھ کیا تھا اس نے۔ میرے آنسو، میرا رونا اس شخص کے سامنے بے اثر تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ہوس کی لو دکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے پاک بی بی کے نام پر یوں بھی پامال کیا جائے گا۔ وہ شخص مجھے واپس میرے کمرے میں پھینک گیا تھا، میرے ہاتھ بھی کھل چکے تھے اور میرا منہ بھی، لیکن وہ مجھے دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اگر تم نے ذرا سا بھی شور مچانے کی کوشش کی یا کسی کو بھی سچ بتانے کی کوشش کی تو تمہیں ایسا غائب کیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھنا۔ چند روز تو میں روتی دھوتی رہی، میں نے کسی بھی مریض کو نہیں دیکھا، نہ آنے والے لوگوں کو دیکھا اور نہ لوگوں کو وظائف بتائے۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا میں غلیظ ہو چکی ہوں، ناپاک ہو چکی ہوں۔ پاک بی بی کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ کون سے گھنونے کھیل اس حویلی میں کھیلے جاتے تھے، میں یہ سب بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ عورت واپس آ گئی، کہنے لگی، میں نے سنا ہے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسا کریں کہ دربار کا چکر لگا لیں، اس سے کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھ لیا تھا۔ ایک بار باہر آنے والے لوگوں میں مجھے ایک خط ملا جو فضل بخش نے لکھ کر بھیجا تھا۔ اس پہ لکھا تھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، رات کو 2 بجے اپنی کھڑکی کھول لینا، میں یہیں پر آ جاؤں گا۔ میں روئے جا رہی تھی، اس سے کیا بات کرتی۔ رات کے 2 بجے جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، شاید وہ پلان کر کے آیا تھا، چھپ چھپا کر آیا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، تم سے کوئی بات نہیں ہو رہی، ملاقات نہیں ہو رہی۔ پھر کہنے لگا کہ کچھ دن کے لیے وہ شخص باہر کے شہر جا رہا ہے، بھاگنے کا اچھا موقع ہے۔ میں نے کہا، مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے، نہ مجھے بھاگنا ہے۔ کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کب سے ہم لوگ یہ پلان بنا رہے ہیں اور اب مجھے موقع ملا ہے۔ جیسے ہی یہ شخص شہر جائے گا ادھر سے ہفتے سے پہلے واپس نہیں آئے گا، تم بیماری کا بہانہ بنا کے میری گاڑی میں بیٹھ جانا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے غور سے دیکھا تھا، کہنے لگا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، اس شخص نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری عزت، آبرو